اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس خاندان سے آتا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا باپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کو نازل فرما کر کل قیامت تک کے ہر اس طرح کے سوالات کو بند کر دیا، ختم فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورہ اخلاص کی تفسیر اور شان نزول انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور یہ سورہ ہے جس کی اکثر و بیشتر نمازوں کے اندر لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن مقدس کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے مکمل، یعنی کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی اس سورہ کو یاد کر لیتے ہیں اور ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اور صورتیں بھی یاد کریں۔ بہرحال آج بڑی الحمدللہ یہ خوبصورت صورت جس کی تفسیر اور شان نزول آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس لا ریب کتاب ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور اللہ کا یہ بڑا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ رب نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ کیونکہ ایمان والے ہی اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا شان نزول بیان کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید دیا کرتے، لوگوں کو بتایا کرتے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بے جان ہیں، اللہ اکبر، تم ان چیزوں کے چکر میں کیوں پھنسے ہوئے ہو، کیوں نہیں اپنے مالک حقیقی کی طرف آتے؟ مشرکین مکہ، کفار، یہ تمام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمام طرح کی باتیں کرتے، تمام طرح آپ کو جس طرح جس کا من چاہتا برا بھلا کہتا، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اب بالآخر جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے سے باز نہیں آ رہے، بار بار توحید کی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا اے محمد، جس کی تم عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہو، بتاتے ہو، اس کا نسب کیا ہے؟ وہ کون سے خاندان سے ہیں؟ اس کی اولاد کون ہے؟ وہ کس کا باپ ہے؟ وہ کس سے پیدا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں کفار و مشرکین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کرتے، اور جب ان لوگوں نے اس طرح بدتمیزی اور بد زبانی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب یہ باتیں کہیں تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد میں رب نے پھر ارشاد فرمایا محبوب آپ بتا دو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھاتا پیتا، ہر چیز جتنے بھی انسان اور بھی چیزیں جو انسان کے سمجھنے کے اعتبار سے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا، یعنی کہ ہر چیز سے اللہ بے نیاز ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ فرما دیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اور محبوب آپ ان سے فرما دیں لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار و مشرکین کے درمیان میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو کہ تم بار بار جو مجھ سے سوال کرتے ہو، کہتے ہو کہ تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اس رب کا نسب بتاؤ، وہ کون ہے، کس کا باپ ہے، کس کے اولاد ہیں، تو سن لو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی اولاد
اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ کون؟ الحمدللہ جس رب کی ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اللہ رب العزت۔ الحمدللہ اس بات کو سن کر کمنٹ میں ضرور اللہ کا نام لکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا جب بندہ ایک مرتبہ نام لیتا ہے تو اللہ 100 مرتبہ اپنی رحمتیں اس کی طرف ڈالتا ہے اور فرماتا ہے کہ بندے مانگ جو تجھے مجھ سے مانگنا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، ساری شانوں کا مالک ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا کریم رب ہے۔ الحمدللہ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب یہ چیز نازل ہو رہی ہے تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ آج بھی اگر ہم تم سے کوئی سوال کریں کفار و مشرکین تو الحمدللہ ہم بے جھجک ہو کر کم از کم اتنا تو جاننے والے ہوں، اگر کوئی کفار و مشرکین، کوئی یہود و نصارہ عیسائی، کوئی بھی کفار و مشرکین اگر سوال کر لے کہ کس رب کی تم عبادت کرتے ہو، کون ہے تمہارا رب جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ اکبر، تو بے جھجک ہو کر الحمدللہ جس سورہ کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو اس کو پڑھنا اور کہنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پھر اس کے بعد میں آخری آیت جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے شریک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ تو رب نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ کنز ایمان ہے الحمدللہ، اسی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہم دیکھیں کہ الحمدللہ ہمیں اس چیز کا ترجمہ آنا چاہیے، ہم سیکھیں ان باتوں کو۔ اللہ اکبر، ہم سیکھیں گے تو ہماری زندگی میں ایک خوشحالی، الحمدللہ قرآن مقدس سیکھتے سیکھتے ایک الگ ہی زندگی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن مقدس سیکھا یا قرآن مقدس کو پڑھنے کی کوشش کی، قرآن مقدس کو سیکھنے کی کوشش کی، اور قرآن مقدس کو سیکھتے سیکھتے اس مقصد سے کہ دیکھیں تو ہم یہ قرآن ہے تو ہے کیا، ایسی اس کتاب کے اندر کیا چیز ہے کہ جس کی کوئی مثل ہی کتاب نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر، لوگوں نے ریسرچ کی اور اللہ کی ان لوگوں کو توفیق ملی، اللہ کی جانب سے ان لوگوں کو ہدایت ملی تو وہ بھی الحمدللہ ایمان والے ہو گئے۔ تو ہم سب جس سورہ کو اکثر و بیشتر عوام بہت پڑھتی ہے، جو قرآن سے مطلب قرآن پڑھنا نہیں جانتی، وہ اس سورت کو نمازوں میں اکثر پڑھتی ہیں، یا تو سورہ کوثر یا سورہ اخلاص، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اکثر الحمدللہ جلد یاد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ ان سورہ کو ہم سب عوام بھی یاد کر لیتی ہیں۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ کل قیامت تک آنے والے کفار و مشرکین کے ہر سوال کا جواب اللہ نے اس سورت کے اندر رکھ دیا کہ اے کفار و مشرکین سن لو، وہ رب ایک ہے اور وہ رب بے نیاز ہے، اور وہ رب نہ اس سے کوئی پیدا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور اس رب کے مثل، اس رب کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ کتنی جامع صورت ہے اللہ کی توحید کے معاملے میں۔ الحمدللہ اس صورت کو جب پڑھتے ہیں اور نماز میں جب پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھیں اور اس کے معنی ذہن میں ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایمان الگ ہی تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن ہے، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی فکر کے ساتھ ہم نے تفسیر قرآن مقدس یعنی کہ فہم قرآن کے اعتبار سے ویڈیو بنانا شروع کی تاکہ الحمدللہ آپ سب جڑیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال الحمدللہ یہ سورہ اخلاص کی تفسیر، شان نزول وغیرہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سورہ فلق اس کی تفسیر، شان نزول سب الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے ویڈیو۔ دوسری جو سورہ ناس کی ہے وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ پیچھے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم آپ کو اس لیے سکھاتے ہوئے چل رہے ہیں تاکہ ان صورت کو زیادہ تر لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، تاکہ ان کو ان کا مطلب، شان نزول، ترجمہ، تفسیر سب کم از کم تو سمجھ میں آ ہی جائے۔ تو الحمدللہ آپ سب بھی کوشش کریں اور الحمدللہ اپنے عزیز و اقربا کو بھی قرآن مقدس کی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں الحمدللہ اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں ہی ایک عالم دین ضرور بنائیں تاکہ وہ ہر برے راستے سے تمہیں سمجھا سکے، کیونکہ آنے والا وقت اللہ اکبر دور فتن اب بھی چل رہا ہے، اور آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سب سے اول ہے۔ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے الحمدللہ، صرف اگر نزا کے وقت ایمان کی دولت لے کر چلا گیا تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی الحمدللہ۔ ہم سب ان چیزوں کو شیئر بھی کریں اور سمجھنے کی اور اپنے احباب کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ثواب جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے عزیز و اقربا کو، اور ہم سے جڑیں الحمدللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کے ہر جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کو سمجھنے کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، اس کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔